اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زر نیوز کے چینل سے رمضان المبارک میں خلاصۃ القرآن کے نام سے حماد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خلاصۃ القرآن یعنی قرآن کریم کے جو مضامین ہیں مختصر انداز میں ان کو سمجھنا۔ بحیثیت امت مسلمہ اور بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ہمارے سمجھنے، پڑھنے اور اس کی گہرائی میں جا کر اس کے مطالعہ کرنے کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ لگائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو صرف الماریوں میں رکھنے کے لیے یا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نہیں بھیجا، بلکہ اس کے اندر افلا یتذکرون افلا یتدبرون اور وہ سارے کے سارے اس لیے ذکر فرمائے کہ لوگوں اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرو اور اس قرآن کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر کرتے ہوئے عروج اور بلندی کی طرف لے کر جاؤ۔ ہمارا آج کا خلاصۃ القرآن میں جو پارہ ہے وہ پارہ نمبر 17 ہے، اور پارہ نمبر 17 کے اندر بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے دو صورتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس کے اندر دو صورتیں سورہ انبیاء ہے اور پھر سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 17 کے قریب انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جہاں پہ پارہ نمبر 16 کا اختتام ہوا اور انتہائی غور و فکر اور تدبر کی بات کی اللہ نے، وہیں پارہ نمبر 17 کی پہلی آیت ہی اللہ نے بڑی جھنجھوڑنے والی نازل فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ فرمایا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جھنجھوڑنے والی آیت کہ ساری زندگی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، گزر گئی غفلت میں، نادانی میں، سستی میں، حساب و کتاب کا وقت آ رہا ہے، منکر نکیر آ گئے قبر میں اور یعنی مرنے کے قریب پہنچ چکے ہو۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُوردُونَ، اور حالت یہ ہے کہ ابھی بھی تم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو میدان کربلا میں ہمیں آپ کا خطبہ ملتا ہے، آپ نے اپنے خطبے کی پہلی آیت یہ فرمایا کربلا والو، اللہ نے کہا تھا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، اللہ نے فرمایا حساب و کتاب کا وقت آ چکا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہو۔ دیکھو نواز رسول تمہارے سامنے کھڑا ہے اور آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کربلا کے میدان میں وہاں پہ لوگوں کو یاد کروائی۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ زندگی غفلت میں نہیں گزارنی۔ رمضان المبارک کی ساعت ہیں، ہمیں سو کے اور سحری اور افطاری بنانے کی لگن میں یہ رمضان نہیں گزارنا ہے کہ بس سحری بنانی ہے، افطاری میں ڈشیں زیادہ کرنی ہے اور ہم نے بس سو کے اور بس 5 نمازوں تک، بلکہ رمضان میں نفل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہے اور فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کے دن ہیں، تو ہم نے عبادات کے ذریعے خدمت اور مخلوق کی خدمت کے ذریعے ہم نے اللہ کو بھی راضی فرمانا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 60 سال تک لوگوں کو اللہ کا دین سکھایا ہے، اللہ کا قرآن سکھایا ہے۔ 60 سال کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اگر ملتا ہے تو اس وقت جب بندہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس وقت بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے رمضان المبارک میں غفلت و سستی کو چھوڑ دینا ہے، ایک تو اس چیز کو۔ پھر دوسری اللہ رب العالمین نے انتہائی یعنی قابل توجہ پر اللہ نے بات کی سورہ انبیاء کے شروع میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اس چیز کو جانتے ہیں۔
ہم دنیا کے تمام تر علوم سیکھ لیتے ہیں، یعنی ویلڈنگ سے لے کے کارپینٹرنگ سے لے کے سارے کے سارے ڈرائیونگ تک سارے کے سارے کام ہم بزنس کے اور جو ہے وہ مارکیٹنگ کے اور سارے کام سیکھ جاتے ہیں، لیکن فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم کی 4 باتیں، عمل کی 4 باتیں، رب کو راضی کرنے کے طریقے، اطاعت رسول کی 4 باتیں، رسول اللہ کے دین کی 4 باتیں، اور تم اتنی یعنی جو فرائض علوم ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو تم پہ فرض ہیں، اور کل قیامت کے دن کہا جائے گا علم تم نے خود سیکھنا تھا، دنیا کے علم خود جا کے سیکھے، پیسے بھی لگائے، سب کچھ کیا، اور دین کا علم تمہیں کوئی سکھانے کے لیے وہاں آتا، تمہیں خود جانا تھا وہاں پہ سیکھنے کے لیے۔ اس چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے، جو چیز نہیں پتا فرمایا جا کے اہل علم سے پوچھو، یہ پوچھنا فرض قرار دیا ہے اللہ رب العالمین۔ ایک تو پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پہ اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف کھیل اور تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، یعنی بس اللہ نے زندگی دی، پیدا ہوئے اور ساری زندگی بس کھیل تماشے میں، غفلت کے اندر، اور بس ایسے ہی زندگی یعنی بے مقصد زندگی اور فضول اپنے جو ہے وہ صبح و شام گزار کے چلے جاؤ۔ اس چیز کا شدت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رد فرمایا تم نے زمین و آسمان کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، میں نے زمین و آسمان کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، اگر کھیل تماشے کے لیے بنانا ہوتا تو میرے پاس اور بڑے طریقے تھے، میں نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ افلا یتذکرون افلا یتدبرون، اور اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھو اور غور و فکر کرو، وہ اللہ کتنی عظمتوں والا ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے، وہ اللہ کتنی عظمتوں اور برکتوں والا ہے کہ زمین کے اندر تم 10 قسم کی فصل لگاتے ہو، زمین کے اندر 20 قسم کے پھل اور پودوں کے تم بیج لگاتے ہو، ایک ہی پانی آتا ہے، ایک ہی زمین کے اندر سے، رنگ بھی الگ ہیں، ذائقے بھی الگ ہیں، اور تمام تر جو ہے وہ اناج جو اندر نکل رہا ہے وہ سارے کا سارا الگ الگ، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تم اپنا مردہ زمین کے اندر بھیجتے ہو، وہ مردہ گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، بیج اندر بھیجتے ہو، اللہ پانی کے ذریعے اس بیج کے ذریعے نئی زندگی اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ فرمایا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس قرآن کے اندر اور اس کائنات کے سارے نظام کے اندر۔ پھر ایک اور بڑی ضروری چیز جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر انسان کو شکر کی اور صبر کی تلقین کی گئی، 2 چیزوں کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ انسان کو اچھے اور جو ہے وہ بری حالت کے اندر آزماتا ہے، کبھی اللہ انسان کو عروج اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ پارہ نمبر 2 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی ہم رزق تھوڑا سا تنگ کر دیں گے، کبھی ہم اولاد کو تکلیف دے کے، کبھی تمہاری جان کو دکھ دے کے ہم تم سے جو ہے وہ آزمائش لیں گے، دیکھیں گے تم میں سے بہتر کون ہے۔ تو یہی چیز یہاں پہ فرمایا کبھی اللہ کھلا دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ ہاتھ تنگ کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ دسترخوان کو وسیع کر کے آزماتا ہے کہ دیواریں تو نہیں اونچی کر لیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اکڑ کے تو نہیں بیٹھ گیا، کبھی اللہ رزق کو تنگ کر کے اگر کہ ابھی میں اس کا دسترخوان تھوڑا تنگ کرتا ہوں، یہ صبر کرے گا یا میرے سے شکوے کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس چیز کا پارہ نمبر 17 کے اندر ذکر فرمایا کہ جب اللہ خوشحالی دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب اللہ کبھی آزمائش میں ڈال دے تو شکوے کرنے کے بجائے، اپنی تقدیر اور قسمت کو کوسنے کے بجائے وہاں پہ پھر صبر کا مظاہرہ، اللہ تو نے دیا پھر بھی تیرا شکر ہے، اور تو نے اس وقت آزمائش میں رکھا، اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے۔ تو یہ شکر اور صبر کے ذریعے انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کے بارے میں اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ پھر اسی کے ساتھ آگے قیامت کے دن کا ذکر کہ اللہ قیامت کے دن نظام عدل کے لیے میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا، اچھے اعمال والوں کو اچھا صلہ ہوگا، برے اعمال والوں کو برا صلہ، جس نے جو کچھ جیسے جیسے کیا ہوگا اپنے ہاتھ سے نیکی اور برائی کے کام، وہ سارے کے سارے تل کے ترازو پہ سامنے آ جائیں گے اور ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ پھر اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم آپ کی جوانی کا ذکر ہے، پھر آپ کی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یعنی ایک پورے کے پورے مشرکانہ ماحول کے خلاف اللہ نے ٹکر لینے کا جو ذکر ہے پورے کا پورا، یعنی پورا معاشرہ ہی بت پرستی والا ہے، اور پورے معاشرے میں لوگ بتوں کو خود ہاتھوں سے بناتے بھی ہیں اور پھر پوجتے بھی ہیں. اب یعنی یہ تو ہم خلاصۃ القرآن ہے ہمارے سامنے، اگر تھوڑی تفصیل کا وقت ہوتا تو ہم اس میں جاتے. یعنی لوگوں کی غفلت کا معیار یہ تھا کہ ہاتھوں سے بت بنا بھی رہے ہیں اور اسے خدا بنا کے پوج بھی رہے ہیں. اس پورے ماحول کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹکر لینے اور اس کو ختم کرنے کا، حضرت ابراہیم نے پہلے منع فرمایا لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خلاف جو ایکشن لینے کا ذکر ہے وہ اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری قوم عید کے دن میلے پہ گئی تھی. جناب ابراہیم نے پہلے منع کیا، سمجھایا، اللہ کا پیغام دیا، نہیں تو جب اللہ نے حکم دیا آپ گئے اور سارے کے سارے بت توڑ کے کلہاڑا وہ جو سب سے بڑے والا بت تھا اسے کندھے پہ رکھ دیا. لوگ واپس آئے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ فرمایا جن کی ساری زندگی پوچھتے رہے جن کو، ان بتوں سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا یہ بت تو بولتے ہی نہیں ہیں. فرمایا ہائے افسوس تمہاری زندگی پہ، وہ بت جو بولتے بھی نہیں، تمہاری سنتے بھی نہیں، تمہیں جواب بھی نہیں دیتے، ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہو. اس چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ کے سوا کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم تو اس چیز کی عبادت جو تمہیں فائدہ بھی نہیں دیتی، نقصان بھی نہیں، اس کو کیوں اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے؟ پھر وہ پوری اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پھر پلاننگ کی، بڑی سی آگ جلائی نمرود نے، اور کافی دنوں تک وہ آگ جلتی رہی. ہر بندے نے اس کے اندر حصہ لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر ڈال کے آگ کے اندر پھینکا، اور یعنی انتہائی آزمائش اور کڑی آزمائش کا. آپ دیکھیے نا، جیسے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ جو ہے وہ جب اللہ رب العالمین اچھے حالات دے تو اس وقت شکر، اور جب برے دے تو اس وقت یعنی صبر کرنا ہے وہاں پہ. تو اللہ نے پریکٹیکلی یہ چیز دکھائی ہے. ابراہیم نبی ہیں، پیغام اللہ کا دے رہے ہیں، اللہ نے ٹکر لینے کا کہا، ٹکر لے لی پورے کے پورے نظام سے. آگ کے اندر جا رہے ہیں، فرشتہ آتا ہے، ابراہیم آپ صرف حکم دیں، آپ صرف حکم دیں، اور اللہ کی جانب سے یہ پیغام ہے، یہ آپ کو آگ سے بچا لیا جائے گا، ان کو غرق کر دیا جائے گا. آپ صرف رضا اپنی آپ منہ سے نکالیں تو صحیح، آپ صرف حکم فرمائیں، آپ چشم ابرو سے اشارہ تو کر کے دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے. فرمایا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں جا رہا ہے اس کا خلیل. فرمایا کہ اے جبرائیل کو فرمایا اے جبرائیل، وہ رب جس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے وہ جانتا ہے اس کا دوست آگ میں جا رہا ہے. اگر اللہ کی رضا میرے آگ میں جلنے کے اندر ہے تو میں اللہ کا دوست حاضر ہوں. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آگ کے اندر بھی جلا دیا جائے تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہیں دعا کروں گا. لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر نمرود نے پھینک دیا. حضرت ابراہیم یعنی آپ دیکھیے کہ کوئلوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جناب ابراہیم مسکرا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کہ فرشتہ حاضر ہوں، ساری چیزیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، دعا بھی ہے، مناجات بھی ہے، فرشتہ بھی حاضر ہے، تمام تر معاملات حاضر ہیں. آپ صرف اشارہ کر دیں، اجازت دے دیں، سارے کا سارا وہ اس کو تبدیل کر دیا جائے. اس میں سے ایک پیغام ہمارے لیے ایک یہ بھی ہے کہ جب اگر کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے، طاقت مل جائے، مال و دولت مل جائے، خدا بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اللہ کے نظام کے خلاف تو ٹکر لینے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. جتنی کی سارے فرعون جیسے اگر ختم ہو گئے، نمرود جیسے اگر ختم ہو گئے، تو آج پھر باقی پیچھے شداد جیسے ختم ہو گئے، پیچھے رہا کیا ہے؟ تو یہ پیغام اللہ رب العالمین نے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے اندر ذکر ہے. پھر اس چیز کے بعد یعنی آزمائش کا ذکر ہے، آزمائش میں ثابت قدم ہونے کا ذکر ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے بچ جانے کا ذکر، یعنی وہ ہم نے حکم کیا آگ کو، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے دعا کی، ہم نے حکم دیا، ندا کی، ہم نے کہا اے آگ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، تیرا کام ہے جلانا، لیکن آج میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی بن جا. اللہ رب العالمین نے اس کا پھر ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو، جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی.
یہاں میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں، ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، ہم جو چیز دیکھتے ہیں بس اسی کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے یعنی عیسائیت کی جانب سے، پاپائیت کی جانب سے ایک فلسفہ کے دین کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جناب داؤد کو، جناب سلیمان علیہ السلام کو حکومت دینے کا اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے کہ اگر بیماری آ جائے تو کرنا کیا ہے، سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے، سب نے چھوڑ دیا، اولاد بھی ختم ہو گئی اور انتہائی آزمائش کا وقت ہے کہ گھر والے، عزیز و اقارب، خاندان سب چھوڑ کے چلے گئے، اور کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، آپ کیا کریں گے سارے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ حضرت جو ہے وہ ایوب علیہ السلام سے کہا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اور پھر دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے دعا مانگی، حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے شفا کے لیے دعا مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بھی عطا فرمائی، اولاد بھی دوبارہ عطا فرمائی، اور مال کی کثرت بھی عطا فرمائی، سب کچھ عطا فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے شدت غم سے جو دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہی پاک ہے، اللہ کی پاکی کا اس چیز کا ذکر کیا، اللہ نے غم سے نجات دے دی۔ تو علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ غم کی شدت کے وقت جب غم آپ کو توڑ کر رکھ دیں، آپ کی کمر توڑ دیں اور سارے زمانے کے غم گویا کہ ٹوٹ پڑے آپ پہ، اس وقت میں اللہ سے جب یہ دعا مانگی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ بندے کو پھر اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ اس دعا کے ذریعے سے اس بندے کی ساری پریشانی اور غم ختم فرما دیا کرتا ہے۔ اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ انبیاء کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ کائنات والو، ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حج کے مضامین شروع ہوتے ہیں، اس کے اندر قیامت کے دن کا ذکر ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا، شدت کا، فرمایا کہ وہ دن اتنی شدت والا دن ہوگا کہ اس دن کے بارے میں نہ کسی وہم و گمان کے اندر آ سکتا ہے، نہ کسی کے خواب و خیال کے اندر آ سکتا ہے۔ قیامت کے دن کس طریقے کا دن، چند نشانیاں پر اللہ نے ذکر فرمائیں، اس دن کی سختی کیسے ہوگی، وہ دن کیسا ہوگا، اللہ تعالی ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچائے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد میدان بدر کا ذکر ہے کہ میدان بدر کے اندر عقیدہ توحید کی بنیاد پہ جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پہ لڑائی ہوئی ہے، اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کیسے فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو کعبہ شریف کی تعمیر کا ذکر فرمایا، اس کا حکم دیا، کعبہ شریف کی جگہ کا بتایا کہ یہاں پہ تعمیر کریں اور میری جگہ کو بت پرستوں سے پاک کر دیں، یہاں پہ میرا گھر بنائیں رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آخر پہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو فرمایا، ابراہیم اب میرا گھر بن چکا، اب آپ اعلان فرما دے لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آؤ، جو یہاں پہ آئے گا دبلی اپنی جس کے پاس جیسی جیسی سواری ہے بس اس گھر کا قصد کر لے، آ جائے، اللہ دنیا کے فائدے بھی عطا فرمائے گا، اللہ دین کے فائدے بھی اسے عطا فرمائے گا، اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر وہاں پہ قربانی کرنے کا ذکر ہے، پھر قربانی کے لیے شرط کا ذکر کیا، فرمایا اللہ بڑے اونٹ کو، مہنگے جانور کو، اور وہ جو نمود و نمائش کے لیے بڑی بڑی قربانیاں لے کے آتے ہو، اللہ وہ قربانی قبول نہیں کرتا، اللہ قربانی وہ قبول کرتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ کے نام پہ قربان کی جائے، پھر اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا تھا مکہ مکرمہ سے، اللہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کرنے کا فرمایا، وقت آ چکا ہے کہ جہاد کیا جائے ان کے خلاف، اور انہیں اسی طرح جواب دیا جائے ان کی زبان کے اندر جو اس وقت کی ضرورت بھی تھی، اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخر پہ، سب سے آخر پہ پارہ نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ یعنی فرمایا مسلمانوں کو کہ اگر تمہارا کفار سے، غیر مسلموں
لوگوں سے مقابلہ ہو جائے کبھی بھی، وہ معیشت کے لحاظ سے ہو، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، وہ لوگوں کی کثرت کے ساتھ ہو، فرمایا وہ جتنے بھی حاوی ہو کے آ جائیں تم نے ان کے سامنے مغلوب نہیں ہونا ہے، ان کے سامنے تم نے دبنا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ سارے کی سارے اگر مل کے بھی آ جائیں ان کی مثال تو ایسے ہے کہ وہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے ہیں، اور اگر اللہ کوئی چیز ان سے واپس چھین لیتا ہے تو وہ اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے، ان کی مثال تو ایسے ہے۔ اس چیز کا ذکر فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں مروب ہونے یا دبنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو انہی کی زبان کے اندر جا کے جواب دیا جائے، جس سطح کی وہ آپ کے لیے جو ہے وہ برائی سوچ رہے ہیں اور جس سطح پہ وہ آپ کو ہرانا چاہتے ہیں اسی سطح پہ ٹکر لے کے ان کو جواب دیا جائے۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے حکم دیا ہے جہاد کا اور ان ساری چیزوں کا۔ تو یہ تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے نازل فرمائی ہیں، اہل ایمان کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو قرآن کے اندر قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کے اندر غوطہ زن ہونے کی، قرآن کے اندر ڈوب کر محو ہو کر اس قرآن سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے کہ جب میں یہ چاہوں، جب میرا یہ دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو اس وقت میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہوں کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میں نماز کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ہم اللہ رب العالمین کا میسج، اللہ کا پیغام، اللہ کی باتیں یہ اللہ کرے کہ ہم محو ہو کر پڑھیں، اور تنہائی کے عالم میں قرآن لے کے ترجمۃ المبارک والا، ترجمے والا قرآن جو بھی آسان فہم والا ہے ہم اپنے سامنے رکھ کے وہ علامہ اقبال کی طرح قرآن پڑھتے بھی جا رہے ہیں، سمجھتے بھی جا رہے ہیں، روتے بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ تو نے یہ بھی ٹھیک کہا ہے۔ کاش اس سال رمضان المبارک ہم اس طریقے سے اللہ کا قرآن پڑھیں، ہماری روحوں میں اس کی تاثیر اتر جائے، ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ کا قرآن اتر جائے، ہماری روحوں میں یہ قرآن ایسا پیوست ہو جائے ہم تہجد کے وقت سحری کی دوڑ کے اندر، یعنی سحری کی الارم پہ اٹھنے کی بجائے ہم آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم لگا لیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی اللہ توفیق دے، آدھا پارا، ایک پو، 2-4 رکوع ترجمے کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ کے سینے سے لگا کے اس کو سمجھ کے چوم کے پھر ہم برکت کے لیے جو ہے وہ سحری بنانے کی جانب جائیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، افطاری کا وقت قریب ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اللہ اس کے ذریعے امت کو عروج حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے ذریعے سے ماؤں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم عالم اسلام میں مسلمانوں کو عزت دے، فلسطین کے مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ کریم ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان سب کو اپنی زمین عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین عالم اسلام میں مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین تیرے قرآن کو سمجھنے کی خلاصۃ الابسٹریکٹ کی صورت میں، خلاصے کی صورت میں چند الفاظ گوش گزار کیے، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اچھے وقت میں شکر کرنے، برے وقت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ الہ العالمین مشکلات میں صبر عطا فرما، شدت غم میں دعا کے ذریعے تیرے قرب میں آنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی نعمتیں اور بھلائیاں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو بہتر نہیں ہے وہ ہم سے دور کر دے۔ دنیا و آخرت کی اللہ نعمتیں اور بھلائیاں اور جملہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد۔